متوکل نے ایک مرتبہ مختلف لوگوں کو اشارے کیے بھی کوئی سوال کرو کچھ کرو، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. ایک گھبراہٹ سب پہ روب سا طاری ہو گیا. امامت اسے کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں سلونی قبل ان تفقدون، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ مولا سے مخصوص ہے. آج من کن تو مولا ہے نا، تو اس لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو امام علی نقی سے بھی وابستہ ہے، ان کا بھی ہو جائے گی بات مکمل ہو جائے گی، اور مولا امیر المومنین کی بات آپ تک پہنچ جائے گی. تو ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا جو پوچھنا پوچھ لو. متوکل بہت خوش ہوا کہ میرے دربار میں کسی نے دعویٰ کر دیا جو اہل بیت سے وابستہ ہے. تو دربار میں ایک درباری کھڑا ہو گیا. اچھا اس کے سوال سے پتہ چل رہا کہ وہ تقیہ میں تھا لیکن تھا شیعہ. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. سوال کرنے والے سے اندازہ یہ ہوتا کہ وہ شیعہ تھا. اس نے کیا سوال کیا؟ اچھا سوچ لے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس نے کہا یہی تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس نے کہا اچھا یہ بتا حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے سوال ہے، یہ تو پوری دنیا کو پتا حج واجب ہے. کہا تو نے کہا ہے نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میرے تو سوال ایسے ہی ہوں گے، تو بتا کہ تجھے جواب آتا ہے یا نہیں آتا. اس نے کہا ہاں حج واجب ہے. اچھا یہ بتا پھر انبیاء پہ بھی حج واجب تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے لگا، پھر کہا کہ انبیاء پہ بھی حج واجب ہی تھا. اس نے کہا سوچ لے. کہا نہیں اچھا انبیاء پہ حج واجب تھا. اچھا یہ بتا پھر حضرت آدم پہ بھی حج واجب تھا؟ اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا واجب بھی رہا ہوگا. اس نے کہا کہ واجب رہا ہوگا یا واجب تھا؟ اب ایک مرتبہ اسے پسینے آنے لگے جیسے مجھے پسینے آ رہے ہیں. مجھے تو پنکھا نہ ہونے کی وجہ سے پسینے آ رہے ہیں، اسے جواب نہ آنے کی وجہ سے پسینے آ رہے تھے. یہ نہیں تقاضا کرنا کہ مجھے پنکھا چاہیے. کراچی میں ایک بار مرتبہ گر چکا ہوں. یہاں پہ بھی آپ کی کراچی جیسے گرمی ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی قابل برداشت ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. صاحب مجلس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ میرے خیال میں پنکھا لینے چلے گئے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ کہا کہ بتا حضرت آدم پہ حج واجب تھا؟ اس نے کہا کہ واجب ہی ہوگا، واجب رہا ہوگا. اس نے کہا اچھا یہ بتا واجب تھا یا واجب رہا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں واجب تھا. اس نے کہا اچھا اگر حضرت آدم پہ حج واجب تھا تو بتا انہوں نے کیا تھا حج؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے آپ لوگوں سے پوچھ لیا میں نے سوال. تو کہنے لگا کہ بھئی کیا ہی ہوگا، اگر واجب تھا تو انہوں نے کیا ہی ہوگا. کہا بتا انہوں نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو کچھ سوچ کے کہنے لگا حضرت آدم نے حج کیا تھا. اس نے کہا کیا پوچھ لے گا زیادہ سے زیادہ. کہا حضرت آدم نے حج کیا تھا. کہا اچھا یہ بتا اگر حضرت آدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ حلق واجب ہے، حج میں سر کا مونڈنا واجب ہے. جناب آدم تھے زمین پہ پہلے بشر، پتہ نہیں آپ تو. کہا اگر انہوں نے حج کیا تھا تو بتا ان کا سر کس نے مونڈا تھا؟ اب بہت پریشان ہوا. کچھ دیر بعد کہنا مجھے نہیں پتا. وہ پوچھنے والا بہت ذہین تھا. اس نے کہا جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا سلونی، اتنی ہی اونچی آواز سے کہے مجھے نہیں پتا، تو جاہل ہے، تجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا سلونی. ایسا نہیں کہ میرے پاس بھی مجھے ہوا آ رہی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر نہیں جانتا تو کہہ تو جاہل ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں جاہل ہوں، نہیں جانتا. اب متوکل کو پریشانی ہوئی. کہا میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جسے اس سوال کا جواب آتا ہو؟ سارے درباری امام علی نقی کو دیکھنے لگے. جب سب نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا، متوکل چہرے پڑھ رہا تھا، اس نے بھی امام کی طرف رخ کیا. کہا فرزند رسول کیا آپ جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا بتائیے پھر جناب آدم نے حج کیا؟ امام نے کہا ہاں. کہا بتائیے سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ بنایا تھا. اب یہ بہار میں بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے، وقت نہیں ہے. امام نے کہا حضرت آدم نے سب سے پہلے کعبہ بنایا، اور اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں ہاجرہ آئے گی، صفا مروہ کے درمیان چلے گی. یہاں پہ سعی ہے، اس کے بعد حلق ہے. تو کہا حلق کس نے کیا؟ کہ جب حلق کی نوبت آئی تو جناب جبرائیل جنت سے یاقوت لے کے نازل ہوئے. جناب آدم کے سر پہ پھیرتے جاتے تھے، جہاں جہاں پھیرتے جاتے تھے بال گرتے جاتے تھے. جہاں جہاں اس یاقوت کی روشنی گئی اللہ نے سب کو حرم قرار دے دیا.
امام نے اس سب کو حرم قرار دیا۔ ایک مرتبہ متوکل نے کہا فرزند رسول آپ کہیے سلونی۔ امام نے کہا کیونکہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے کہا تھا اس لیے میں نہیں کہا، لیکن میں ان کے علم کا وارث ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ عزیزان گرامی وہاں پہ سوال ہوئے، بس بھائی میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا بتائیے فرزند رسول یہ فجر کی نماز واجب کیوں ہے؟ فجر کی نماز واجب کیوں ہے؟ کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو رات کا وقت تھا، ایک تو جنت کی جدائی، دوسرے اللہ کی ناراضگی، تیسرے جس جگہ پہ آئے وہاں تاریکی ہی تاریکی، تو جناب آدم پوری رات روتے رہے۔ اچانک جیسے ہی صبح صادق ہوئی، زمین کی مشرقی طرف ایک مرتبہ ایک لکیر سے کھینچی جسے صبح صادق کہتے ہیں، تو جناب آدم سمجھ گئے یہاں پہ روشنی آئے گی۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی صبح صادق کے وقت جناب آدم نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، پروردگارہ تیرا شکر ہے یہاں روشنی آئے گی۔ اللہ نے کہا آدم تیری پوری نسل میں یہ تیری 2 رکعت نماز میں نے واجب قرار دی۔ یہ یادگار جناب آدم ہے، یہ جناب آدم کی یادگار ہے کہ 2 رکعت، بس اسی طرح سے ظہر اثر مغرب عشاء سب پوچھا، سارے سوالات کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک چور کو لے کے آئے اور اس چور سے ایک مرتبہ متوکل نے خود پوچھا کہ واقعی تو چور ہے؟ اس نے کہا کہ جانتا ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہا پھر بتاؤ مسلمان کے جتنے بھی وہاں پہ علماء بیٹھے تھے، کہا مسلمانوں بتاؤ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ چور آیا۔ تو ایک مسلمانوں کے 4 مذاہب ہیں، چاروں کا الگ الگ فتویٰ ہے، مذاہب اربعہ، امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، امام مالک کا الگ، امام شافعی کا الگ، امام احمد بن حنبل کا الگ۔ سنیں گے؟ اگر کہیں میں چھوڑ کے ختم کر دوں۔ تو اب ایک مرتبہ ایک نے کہا کہ بھئی ہاتھ عرف عام میں ہتھیلی تک ہے اور اس کو کلائی سے کاٹ دیا جائے، بس یہ ہاتھ کاٹنے کا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن کی آیت ہے، چور اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ یہ نہیں لکھا کہاں سے، لکھا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا عرف عام میں کلائی تک ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے سے پوچھا بھی آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کے مذہب کا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت دھو، ہم کہتے ہیں سمیت، وہ کہتے ہیں تک، تو کہا کوہنی سے کاٹا جائے، کیونکہ اللہ نے جب ہاتھ کہا ہے تو کوہنی تک کہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک نے کہا کلائی تک، دوسرے نے کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہاتھ اور کوہنی مراد دی ہے تو کوہنی سے کاٹ دیا جائے۔ تیسرے سے پوچھا آپ کا؟ اس نے کہا میں احتیاط کرتا ہوں دونوں کے بیچ سے کاٹ دیا جائے۔ پتہ نہیں حضرات ہیں یا نہیں ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں بیچ سے کاٹ دیا جائے، یہ کہتا ہے کلائی سے، وہ کہتا ہے کوہنی سے، میں کہتا ہوں بیچ سے کاٹ دیں۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے تو بازو۔ اب چور اس دوران جو ہے بیچارہ بلڈ پریشر کا ہائی ہو رہا تھا کہ کہاں سے میرا ہاتھ کٹنے والا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رخ کیا متوکل نے کہا فرزند رسول بتائیے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، ان چاروں میں سے کون صحیح ہے؟ امام نے کہا چاروں غلط ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ گھبرا کے نہ سنیے حضرات، سارے مجمع کی توجہ ہو، میں اگلے مرحلے میں جاؤں گا۔ امام نے کہا چاروں غلط ہیں۔ کہا فرزند رسول انہوں نے سب نے آیات پیش کی ہیں، آپ دلیل دیجئے۔ امام نے کہا صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ آپ حضرات پریشان بیٹھے۔ امام نے کہا صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی، نہ ہتھیلی کاٹی جائے گی نہ ہاتھ۔ کہا فرزند رسول آیات انہوں نے بھی پیش کی، کوئی آپ کے پاس بھی دلیل ہے؟ امام نے کہا قرآن میں آیت ہے ان المساجد للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام سجدگاہیں اللہ کے لیے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا 7 مقامات کا سجدے کے دوران زمین پہ رکھنا واجب ہے، پیشانی کا، ہتھیلیوں کا، دونوں گھٹنوں کا، دونوں پاؤں کا۔ اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ چور توبہ کر لے تو ہاتھ نماز کیسے پڑھے گا اگر ہاتھ کٹا ہوا ہوگا؟ تو اس لیے صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ پیغمبر نے بھی 4 انگلیوں کا حکم دیا تھا، میرے جد امیر المومنین نے بھی 4 انگلیوں کا حکم دیا۔ ہتھیلی اور انگوٹھا اللہ کے لیے ہے، نماز کے لیے، کسی کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جانے کی رامی پھر امام نے وہاں پہ تفصیل سے بتایا کہ چور اگر کسی تالے کو توڑ کے چوری کرے، کچھ اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ نہیں، تعزیر ہے، حد نہیں جاری ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟
حد جاری نہیں ہوگی، تعزیر ہوگی، کوڑے لگیں گے لیکن ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ اس نے تالا نہیں توڑا۔ تیسرے، اگر وہ یا اس کے بچے بھوکے تھے اور اس نے چوری کی تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تعزیر ہوگی کیونکہ جرم کیا ہے، کوڑے لگ سکتے ہیں، جرمانہ ہو سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ حاکم پہ واجب ہے کسی کو بھوکا نہ رکھے۔ یہ پاکستان